اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اما بعد۔ اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اسلام فرام قرآن اینڈ حدیث، یہ چینل ایک حدیث کی اتباع میں ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حاضرین غائبین تک پہنچا دے۔ آج ہم قیامت کی نشانیوں سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دو مختصر اور ایک طویل مفصل حدیث کا ذکر کریں گے۔ قیامت کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے قریب ہونے کا مطلب نا امید ہونا، گھبرانا اور دین دنیا کی کوششوں سے دستبردار ہونا نہیں، بلکہ قیامت کے پہلے بہت سے فتنے ہیں، اور فتنوں کے وقت خاص طور سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں اللہ تعالیٰ نجات دیں گے، اور مومن کے ڈرنے کی ضرورت کسی حال میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نا امید مت ہو اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ آئیے اب ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فتنے اتارے ہیں، ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے۔ آپ کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ پھر فرمایا، بہت سی دنیا میں باریک کپڑے پہننے والیاں آخرت میں بنا لباس کے ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور باریک کپڑے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور باریک کپڑے پہننے کا حکم کپڑے نہ پہننے کے حکم میں ہے جو کہ گناہ عظیم ہے۔ ایسے کپڑے جن سے بدن جھلکے ان کا بھی یہی حکم ہے۔ آئیے ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اسی جگہ ہوتا۔ اب آئیے ہم تیسری مفصل حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی۔ ان دو جماعتوں کی درمیان بڑی خونریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ بہت سے چھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے گا، یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر آپس میں فخر کریں گے، ایک سے بڑھ کر ایک عمارت بنائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اس جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ بس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وقت ہوگا
جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں، اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ بھی نہ پائے ہوں گے، نہ لپیٹ پائے ہوں گے۔ قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے پی بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ قیامت کے فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہم اللہ کے احکام پر چلیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچیں۔ اور ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ایک دعا ہے۔ اور دوسرے سورہ کہف کی آخری اور اول کی آیات ہے، وہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا کر رکھیں گے۔ ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کا کچھ مشورہ ہو تو اس سے نوازیں۔ جزاک اللہ۔